حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض یافتہ ہیں۔ کس طریقے سے آپ بیعت ہونے کے لیے ان کی بارگاہ میں گئے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت آپ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن بعض روایتیں کہتی ہیں کہ باحیات تھے اور آپ نے حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرشد کامل کا پتہ دیا، اور پھر اس مرشد کامل کے ہاتھ پہ حضرت رکن الدین فردوسی ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ کو خلافت اور بیعت ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ حضرت مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ، ان کا مرتبہ بھی بڑا بلند مرتبہ ہے، بڑا بلند مقام ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ادا فرمائی، اور یہ پہلے سفر میں نہیں بلکہ جو تیسرا آپ کا ہندوستان کا سفر تھا اس میں، کیونکہ حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو وصال ہوا ہے یہ 782 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلطنت ترک کی ہے، ہندوستان کا سفر شروع کیا ہے، وہ 733 ہجری کا زمانہ ہے۔ ولادت آپ کی 707 یا 708 میں ہوئی، اور 14 سال میں آپ نے حفظ اور قراءات اور اس کے بعد عالمیت اور اس میں سارے علوم میں کمال حاصل کی، اس میں سند حاصل کی۔ 15ویں سال میں آپ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے، 10 سال تک آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور 25 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ نے سلطنت کو ترک کر دیا، حکومت کو ترک کر دیا، اور ہندوستان کے سفر کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ تو یہ 733 ہجری کا زمانہ تھا، اور اس وقت جو ہے ابھی یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ 782 میں آپ کا وصال ہوا، تو 782 اس تاریخ وفات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی جو بہار میں آمد ہوئی تھی اور آپ نے جو نماز جنازہ ادا کی وہ پہلے سفر میں نہیں بلکہ آپ کے ہندوستان کا وہ تیسرا سفر تھا۔ آپ نے کئی سال پنڈوا میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دنیا بھر کے سفر کیے، حرمین شریفین آپ گئے، روم گئے، بغداد گئے، متعدد اسفار آپ نے اختیار کیے، اور ان سفروں میں بھی کئی سال گزرے۔ اس طریقے سے پھر تیسری مرتبہ جب آپ ہندوستان لوٹے تو اس وقت حضرت یحییٰ منیری مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا، اور آپ کے آنے سے پہلے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے کہہ دیا تھا کہ آنے والے آئیں گے اور ان کا حلیہ ایسا ہوگا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہی میری نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے۔ آپ آئے، اس وقت وصال ہو چکا تھا، لوگوں نے اصرار کیا، آپ نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو وہاں وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء و علماء موجود تھے۔ لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے اپنے مریدین و خلفاء کو بتا دیا تھا ان کی نشانیوں کے حوالے سے، انہوں نے پہچان لیا، اور پھر آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت مخدوم بہار کی نماز جنازہ کی امامت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور جب آپ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ آپ کا دست مبارک آپ کی قبر سے نکل کر باہر آ گیا، گویا کہ آپ کا دست یوں پھیلا ہوا تھا جیسے کہ کسی چیز کو مانگ رہا ہو، کسی چیز کو کا سوال کر رہا ہو، یہ ہاتھ اس طریقے سے پھیلا ہوا تھا۔ سارے خلفاء و مریدین پریشان کہ پتہ نہیں اس بات کا کیا راز ہے، کیوں حضرت کا دست مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے۔ لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ذرا یاد کرو تم کسی چیز کو بھول تو نہیں رہے ہو، آپ کے شیخ نے آپ کو کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں وصیت تو کی تھی۔ کہا کیا وصیت تھی؟ پھر فرمایا کہ وصیت وہ یہ تھی کہ ایک ٹوپی، جب یحییٰ منیری کا انتقال ہو تو حضرت یحییٰ منیری نے وصیت کی تھی اپنے مریدین و خلفاء کو، میرا جب انتقال ہو تو ایک مخصوص ٹوپی تھی، اس ٹوپی کے حوالے سے فرمایا اس ٹوپی کو میرے ساتھ میں دفن کر دینا، لیکن جب آپ کی تدفین ہوئی تو مریدین سے سہو ہو گیا، بھول گئے، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ ٹوپی ہے جو رجال الغیب نے مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی تھی، یہ ہاتھ اسی ٹوپی کا سوال کر رہا ہے، لہٰذا وہ ٹوپی لے جائی گئی، اور لے جانے کے بعد آپ کے دست اقدس میں جیسے ہی رکھا تو اس ہاتھ نے اس ٹوپی کو لیا اور دوبارہ ہاتھ قبر کے اندر چلا گیا۔ اور اس رات حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت یحییٰ منیری کے قبر پہ چلا کیا. جب وہاں آپ نے چلا کیا تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معارف و کمالات کے خزانے عطا فرمائے. آپ نے پڑھایا اس شب میں، اور پڑھانے کے بعد فرمایا آپ کی دستار یہ ہے کہ میرا جو خرقہ ہے وہ خرقہ میرے مریدوں و خلفاء کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ خرقہ آپ ان سے لے لینا. جب صبح ہوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت مخدوم بہار نے رات کو ایسے ایسے فرمایا ہے، تو جتنے مریدین و خلفاء تھے وہ تیار نہیں تھے. کہا حضرت کا خرقہ ہے، یہ ہمارے نصیب میں آئے، ہمارے نصیب میں آئے، ہمارے نصیب میں آئے، ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے. تو اس وقت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس خرقے کو مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پہ رکھ دیتے ہیں. جس کے نصیب میں خرقہ ہوگا جب وہ خرقہ اٹھائے گا تو وہ خرقہ اس کے ہاتھ آ جائے گا. لوگ راضی ہو گئے، سارے خلفاء و مریدین راضی ہو گئے. اس خرقے کو لے جایا گیا، مخدوم بہار کے مزار اقدس پہ رکھا گیا. اور جب رکھا گیا تو ایک ایک مرید، ایک ایک خلیفہ آتے اس خرقے کو اٹھانے کے لیے. حالانکہ خرقہ تو کوئی بڑی مضبوط دھات یا پتھر اور لوہے کا بنا نہیں تھا، وہ تو کپڑے کا بنا ہوا تھا. اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن اٹھتا ہی نہیں. سارے مریدین و خلفاء اٹھاتے، کوشش کرتے، اٹھاتے، کوشش کرتے، اٹھاتے، کوشش کرتے، کوشش کرتے 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 تھک گئے. کسی سے وہ خرقہ نہیں اٹھا. پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی باری آئی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جیسے خرقے کو ہاتھ لگایا تو جیسے پھول اٹھتا ہے، گلدستہ اٹھتا ہے، ویسے وہ خرقہ اٹھ کر کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، سارے مریدین کو سمجھ میں آ گیا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہیں کہ اپنے کمالات و امانتوں کا امین مخدوم بہار نے جسے بنایا وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. ان کے فیوز و برکات کی امانتیں جن کو عطا ہوئی وہ اپنے مریدین اور خلفاء میں بھی جن کو اپنے خود کے مریدین اور خلفاء کو جو خرقہ میسر نہیں آیا، وہ خرقہ جس کے نصیب میں ہے وہ ذات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی. سارے آپ کے فضل و کمال کے معترف ہو گئے.